اگر آپ ایسی دنیا میں رہتے جہاں آپ کی ہر وقت نگرانی کی جاتی ہو، ایک ایسی دنیا جہاں شرافیہ سب کچھ کنٹرول کرتی ہو، جہاں آپ پر مسلسل پروپیگنڈے کی بوچھاڑ کی جاتی ہو، ایک ایسی دنیا جہاں ہر کوئی دبایا جاتا ہو، تنہا اور الگ تھلگ ہو، جو ایک ناقابل فہم مشین کا ایک معمولی پرزہ ہو، یہ ہے وہ خوفناک مستقبل کا تصور جو جارج آرویل نے اپنے شاہکار ناول 1984 میں پیش کیا۔ اور کیا یہ واقف سا نہیں لگتا؟ یہ کوئی اتفاق نہیں کہ ان کی پیش گوئیاں ہمارے آج کے جدید معاشرے میں تقریباً ہر طرح سے سچ ثابت ہوئی ہیں۔ تو آئیے 1984 کی کہانی میں گہرائی سے غوطہ لگائیں تاکہ یہ جان سکیں کہ آپ کو کیسے کنٹرول کیا جا رہا ہے اور کیا آپ کبھی آزاد ہو سکتے ہیں۔ فلم کا آغاز اس مشہور کتاب کے ایک اقتباس سے ہوتا ہے جس سے یہ ماخوذ ہے: جو ماضی کو کنٹرول کرتا ہے وہ مستقبل کو کنٹرول کرتا ہے، جو موجودہ کو کنٹرول کرتا ہے وہ ماضی کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ اقتباس منظر کو ترتیب دیتا ہے اور پھر بغیر کسی تاخیر کے ہمیں ایک مشہور منظر دکھایا جاتا ہے جس میں لوگوں کی ایک بھیڑ پارٹی کے پروپیگنڈے کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پارٹی ایک ایسی سایہ دار حکومت ہے جو اپنے نظریے انصاف کے ذریعے زندگی کے ہر پہلو کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس کا بنیادی اصول معلومات کو اس قدر سخت کنٹرول کرنا ہے کہ زندگی کا ہر پہلو پارٹی کے ذریعے طے اور کنٹرول کیا جائے، مکمل اطاعت کی توقع کی جاتی ہے، یہاں تک کہ زندگی کے بنیادی حقائق اور اپنے خیالات اور یادیں تک کو مسترد کرنے کی۔ اسکرین پر ایک ویڈیو پلیئر مغرب کی ایک مثالی تصویر پیش کر رہا ہوتا ہے جو اس آمرانہ نظام اوشیانیا کے تحت بن چکا ہے۔ یہ 1984 کی دنیا کے 3 سپر اسٹیٹس میں سے ایک ہے جو امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اور افریقہ کے کچھ حصوں پر کنٹرول رکھتی ہے۔ یہیں ہم بگ برادر کے تصور سے متعارف ہوتے ہیں اور ایک شخص گولڈ اسٹین سے جو اوشیانیا کے لوگوں کو یہ قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ انہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، لیکن اس کی سچائی کے باوجود حاضرین کے شور میں اس کی آواز دب جاتی ہے۔ انصاف نے انہیں سچ کو مکمل طور پر مسترد کرنے کی تربیت دی ہے، یہاں تک کہ وہ اسے سننا بھی نہیں چاہتے۔ پروپیگنڈا ویڈیو کے عروج پر پہنچنے کے بعد انصاف کے نشان اور بگ برادر کے چہرے کے ساتھ بھیڑ کو پرسکون کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے مرکزی کردار ونسٹن اسمتھ سے متعارف ہوتے ہیں جو وزارت سچائی میں ایک دفتر کے کیوبیکل میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تصور وقت کے ساتھ تیار ہوا ہے جب لوگوں کو احساس ہوا کہ معاشرے کے تمام ادارے ایک ضروری افسانے پر بنے ہیں اور اسے ہیبٹس کہا جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے آپ کو سمجھنے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے تاکہ معاشرہ معنی خیز ہو۔ ہیبٹس عظیم جھوٹ سے ملتا جلتا ہے لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ آپ کی پوری زندگی میں آپ اپنے ماحول اور دوسرے لوگوں کے ساتھ تعاملات سے متاثر ہوتے ہیں اور یہ آپ کی شخصیت کے ساتھ مل کر دنیا کے بارے میں آپ کا نظریہ بناتے ہیں۔ اسی طرح آپ ہیبٹس میں شامل ہو جاتے ہیں جو کہ معاشرے کا مشترکہ وہم ہے کہ دنیا کو کیسا ہونا چاہیے۔ یہ آپ کے ساتھی انسان اور حکومت کے درمیان سماجی معاہدہ ہے۔ یہ آپ کی ثقافت کا تعین کرتا ہے، یہ معاشرے کے تمام رجحانات کا تعین کرتا ہے اور اس طرح معاشرے کے قوانین بھی طے کرتا ہے۔ یہ ہر چیز تک پھیلتا ہے، ہماری خوبصورتی کے خیالات، کیا قیمتی سمجھا جاتا ہے، کیا درست اور غلط ہے۔ لیکن چونکہ یہ ماحول اور لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک سے متاثر ہوتا ہے، اس لیے ہیبٹس ہمیشہ اس کی عکاسی کے لیے بدلتا رہتا ہے۔ 1984 کی دنیا ایک ہیبٹس پر چلتی ہے۔ اس ہیبٹس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اوپر سے ٹوٹ چکا ہے اور شدید طور پر مسخ ہو چکا ہے، اور چونکہ یہ اوپر سے زہر آلود ہو چکا ہے، یہ معاشرے کے تمام عناصر میں رچ بس گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1984 اتنا خوفناک ہے۔ در حقیقت 1984 کسی بھی عام ہارر فلم سے کہیں زیادہ پریشان کن ہے کیونکہ یہ بہت حقیقت پسندانہ ہے۔ ہم سب بدیہی طور پر جانتے ہیں کہ مستقبل کیسا ہو سکتا ہے کیونکہ ہم آج اس کے بہت قریب ہیں۔ ہمارا موجودہ معاشرہ آمریت سے صرف چند قدم دور ہے اور آرویل ہمیں ان سب سے خبردار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کہانی میں واپس آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ونسٹن اپنے خستہ حال اپارٹمنٹ میں اکیلا بیٹھا ہے۔ یہاں سگریٹ جلانے کے بعد وہ خیالی جرم کے تصور سے متعارف کرواتا ہے۔ خیالی جرم دنیا کے ہیبٹس کے خلاف جانے کا عمل ہے، یہاں تک کہ آپ کے گہرے خیالات میں بھی۔ صرف بغاوت کے بارے میں سوچنا ہی بغاوت ہے کیونکہ یہ پارٹی کی حقیقت سے باہر کی چیز ہے۔ پارٹی اسے خیالی پولیس کے ذریعے نافذ کرتی ہے، ایک خفیہ تنظیم جو مخبروں، نگرانی اور خفیہ ایجنٹس کا استعمال کرتی ہے تاکہ کوئی بھی شخص جو بغاوت کے بارے میں سوچتا ہو اسے پکڑ لیا جائے۔
ونسٹن اپنے گھر سے ایک اینٹ اٹھاتا ہے اور اپنی ڈائری نکالتا ہے جو اس دنیا میں یقیناً ممنوع ہے۔ اس ڈائری میں وہ ایک ایسی دنیا کی یاد تازہ کرتا ہے جہاں خیالات آزاد تھے، جہاں دماغ بگ برادر اور خیالی پولیس کے کنٹرول میں نہیں تھے۔ اس عمل سے وہ پہلے ہی ایک خیالی مجرم بن چکا ہے، صرف اپنی یادوں کی وجہ سے۔ اگلے دن جاگنے پر ونسٹن کو اپنے ٹیلی ویژن کے سامنے لازمی ورزش کے معمول میں حصہ لینا پڑتا ہے، جہاں اسے ناکافی کارکردگی کی وجہ سے تنبیہ کی جاتی ہے۔ وہ نیم دلی سے انصاف کا ہاتھ کا اشارہ کرتا ہے اور کام پر چلا جاتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے وقت ٹیلی ویژن پر مزید پروپیگنڈا چل رہا ہوتا ہے، لیکن ونسٹن کی توجہ ایک نوجوان عورت پر جاتی ہے جو اسے گھور رہی ہوتی ہے۔ ونسٹن کھانا کھاتے ہوئے بیٹھتا ہے جب اس کا ایک ساتھی نئی مختصر شدہ ڈکشنری پر تبصرہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ الفاظ کی تباہی کتنی مثبت چیز ہے۔ نیوز پیک، جیسا کہ وہ اسے کہتے ہیں، پارٹی کی ایجاد کردہ ایک نئی زبان ہے جو انگریزی کو اس کے بنیادی عناصر تک کم کر دیتی ہے، جہاں متنازع الفاظ ہٹا دیے جاتے ہیں۔ یعنی اگر یہ کام کر گئی تو بغاوت ناممکن ہو جائے گی، کیونکہ اسے سوچا بھی نہیں جا سکے گا، اس کے لیے لفظ ہی موجود نہیں ہوں گے۔ کام پر واپس ونسٹن اپنا کام جاری رکھتا ہے، اس بار کسی کو غیر شخص کرتا ہے۔ غیر شخص کرنے کا مطلب ہے کسی کو تاریخ سے مکمل طور پر ہٹا دینا اور اس کی جگہ کسی اور کو لے آنا۔ یہ 1984 کے بہت سے پہلوؤں میں سے ایک ہے جو پچھلی آمریتوں سے جڑا ہے۔ آرول خاص طور پر اسٹالن کی آمریت کی طرف اشارہ کر رہے تھے، جہاں یہ ایک عام عمل تھا۔ ریاستی دشمنوں کو نہ صرف پھانسی دی جاتی تھی بلکہ ان کا نام اور حتیٰ کہ تصاویر سے ان کی موجودگی کو مکمل طور پر مٹا دیا جاتا تھا۔ لیکن یہ عمل یقیناً ختم نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر چینی حکومت اپنی ناپسندیدہ شخصیات کو غائب کرنے کے لیے بدنام ہے۔ جیک ما، علی بابا کے CEO، معاشی تجاویز دینے کے بعد جو چینی کمیونسٹ پارٹی سے اقتدار کو ہٹاتی تھیں، عوامی نظروں سے غائب ہو گئے۔ آج وہ جلا وطنی میں مسلسل نگرانی کے تحت اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ لیکن یہ صرف چین کی بات نہیں، مغرب میں بھی جو کوئی بھی مغربی حکومتوں کے ایجنڈے کے خلاف بولتا ہے اسے اکثر سینسر یا خاموش کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ جولین اسانج ہوں یا ایڈورڈ اسنوڈن، جو حکومتی جرائم کی بات کرتے ہیں، یا کوئی اور خیالی مجرم جو سوشل میڈیا پر کووڈ اور اس کی ابتدا کے بارے میں بات کرنے کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا ہو۔ اب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ FBI اور دیگر حکومتی انٹیلیجنس ایجنسیاں بڑی سوشل میڈیا سائٹس کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں۔ جب ان کے پاس ٹویٹر جیسی سائٹس پر کنٹرول ہوتا ہے تو وہ کسی بھی ایسی داستان کو سینسر کر سکتے ہیں جو انہیں پسند نہ ہو، لوگوں کو شیڈو بین کر سکتے ہیں یا مکمل طور سے سائٹ سے ہٹا سکتے ہیں۔ لیکن یہ صرف سوشل میڈیا کمپنیوں تک محدود نہیں۔ اب اوبر، پے پال اور حتیٰ کہ ایئر VPN جیسی کمپنیاں بھی آپ کو آن لائن غلط رائے رکھنے کی وجہ سے پابندی لگا سکتی ہیں۔ اور پھر چین میں ان کا بدنام زمانہ سوشل کریڈٹ سسٹم ہے۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ ہر شخص کو چینی حکومت کے مطابق ان کی قابل اعتمادی کی بنیاد پر ایک ذاتی اسکور دیا جائے۔ کچھ چیزیں آپ کے اسکور کو بڑھاتی ہیں، جیسے کہ سوشل میڈیا پر حکومت کی تعریف میں پوسٹ کرنا، لیکن اس کے برعکس قرض میں جانا، بہت زیادہ ویڈیو گیمز خریدنا، بائبل پڑھنا یا حکومت کی تنقید کرنا آپ کے اسکور سے پوائنٹس کاٹتا ہے۔ اگر آپ کا اسکور بہت کم ہو جائے تو CCP آپ کی پہلے سے محدود آزادیوں کو شدید طور پر کم کر دیتی ہے۔ کم اسکور والے لوگوں کو ٹرین یا حتیٰ کہ ہوائی جہاز کے ٹکٹ خریدنے میں دشواری ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں سے ان کے پالتو جانور بھی چھین لیے گئے ہیں۔ ایک طالب علم کو اس کے والد کے کم اسکور کی وجہ سے یونیورسٹی میں جگہ دینے سے انکار کر دیا گیا۔ ابھی کے لیے یہ نظام صرف کچھ علاقائی حکومتوں نے نافذ کیا ہے، لیکن یہ زیادہ دیر تک اسی طرح نہیں رہے گا۔ حال ہی میں نئے قوانین کے ذریعے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، یعنی ایک قومی سوشل کریڈٹ سسٹم جو چند سالوں میں نافذ ہو جائے گا۔ حال ہی میں چین میں صورتحال اس قدر خراب ہو گئی ہے کہ ایک نیا قانون پاس ہوا ہے جس کے تحت کسان صرف وہی فصلیں اگا سکتے ہیں جن کی حکومت اجازت دیتی ہے۔ اپنے گھر کے سامنے یا پچھواڑے میں سبزیاں جیسے کہ پھلیاں، خربوزے یا کدو لگانا اب سختی سے ممنوع ہے۔ مغرب میں بھی ہم دھیرے دھیرے اسی قسم کے جبر کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کا جارج آرویل کو خوف تھا۔ اپنے دن کا کام ختم کرنے کے بعد ونسٹن لندن کے غریب علاقوں میں ایک قدیم چیزوں کی دکان پر جاتا ہے اور دکان کے مالک سے ملتا ہے جس نے اسے ڈائری فروخت کی تھی۔ وہ ایک مرجانی مجسمہ خریدتا ہے جو شیشے سے ڈھکا ہوا ہے اور دکان سے نکلتا ہے، جہاں وہ اسی عورت سے ملتا ہے جو دوپہر کے کھانے کے وقت اسے گھور رہی تھی۔ عورت اسے مشکوک انداز میں دیکھتی رہتی ہے اور وہ لندن کے پرولتاری زونز میں جاتی ہے جو پارٹی کی طرف سے ممنوع ہے۔
وہ ایک مخبر ہو سکتی ہے، اس لیے ونسٹن اسے اپنے اپارٹمنٹ میں مارنے پر غور کرتا ہے۔ اتفاق سے اگلے دن دونوں ایک زیر زمین راستے میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ عورت گرتی ہے لیکن جلدی سے دوبارہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ خفیہ طور پر اس کی مدد کرتے ہوئے عورت ونسٹن کو ایک نوٹ تھماتی ہے اور چلی جاتی ہے کام پر۔ ونسٹن نوٹ کھولتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے، میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور پیچھے ملاقات کی جگہ درج ہوتی ہے۔ بغیر کسی سوچ کے ونسٹن نوٹ کو جلانے والی مشین میں پھینک دیتا ہے۔ ہم واپسی ونسٹن کے اپارٹمنٹ میں منتقل ہوتے ہیں جہاں وہ اپنے پڑوسی کی بیوی کی درخواست پر ان کے نالے کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے۔ اپارٹمنٹ میں پڑوسی کا ایک بچہ بلند آواز سے اس پر خیالی جرم کا الزام لگاتا ہے۔ یہ الزام ونسٹن کو پریشان کر دیتا ہے کیونکہ یہ موت اور تکلیف کا باعث بن سکتا ہے، اور اتفاق سے یہ سچ بھی ہے، لیکن دونوں بالغ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ صرف نوجوانوں کی تطہیر کا نتیجہ ہے۔ خوش قسمتی سے اس سے پہلے یہ تنازع آگے بڑھے، ایک خبر کا اعلان اسے روک دیتا ہے۔ اعلان میں کہا جاتا ہے کہ یوریشیا کے ساتھ جنگ ختم ہو رہی ہے، لیکن ایک آمرانہ ریاست میں معلومات کے بہاؤ کے طریقے سے کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سچ ہے؟ اس کے بعد ہم شہریوں کے ایک ہجوم کو دیکھتے ہیں جو ٹیلی ویژن پر چلنے والی سزاؤں کی حمایت میں نعرے لگا رہے ہیں، جبکہ یوریشین قیدیوں کو ان کی موت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ ونسٹن اسی ہجوم میں ہوتا ہے جب ایک پراسرار عورت اسے ایک اور نوٹ دیتی ہے اور اسے جلا دینے پر آمادہ کرتی ہے۔ ونسٹن اس کی بات مانتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس سے ملاقات کی جگہ پر ملے گا، اور اس کی ٹرین سے منزل کی طرف جاتا ہے۔ ٹرین کے سفر کے دوران بچوں کا ایک گروہ پروپیگنڈا گانا گا رہا ہوتا ہے جہاں وہ ریاست کے لیے وفاداری اور عزت کے ساتھ مرنے کا عہد کرتے ہیں۔ ان دو مناظر میں ہمیں 1984 کی دنیا کا ایک پریشان کن پہلو نظر آتا ہے۔ پارٹی صرف چند دہائیوں پہلے اقتدار میں آئی تھی، لیکن مکمل طور پر تطہیر شدہ بچوں کی نئی نسل اب بالغ ہونے کے قریب ہے۔ ناول میں ونسٹن نوٹ کرتا ہے کہ بچے بگ برادر کے سب سے زیادہ کٹر اور جنونی حامی ہیں۔ نظام میں پلنا بڑھنا یعنی ان کا ہیبٹس مکمل طور پر حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ ایک دن وہ آخری لوگ جو پرانے وقت کو یاد رکھتے ہیں جیسے ونسٹن مر جائیں گے، اور کوئی بھی باقی نہیں بچے گا جو ریاست کے کنٹرول سے باہر کچھ جانتا ہو۔ یہ ایک واقعی خوفناک خیال ہے۔ جب ونسٹن ٹرین سے اترتا ہے ہمیں فلم میں فطرت کی پہلی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ منظر اوشیانیا کے صنعتی ماحول سے بالکل مختلف ہے۔ ونسٹن جنگل میں ملاقات کی جگہ کی تلاش میں ہے جب تک کہ اسے پیچھے سے ایک ٹہنی ٹوٹنے کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ یہ وہی عورت ہے جو اس کا پورا وقت پیچھا کر رہی تھی۔ جب دونوں طے شدہ چھپنے کی جگہ پر پہنچتے ہیں ہمیں ونسٹن کے عالمی نظریے کی ایک جھلک ملتی ہے۔ عورت سے معلوم ہونے پر کہ اس نے سینکڑوں مردوں کے ساتھ یہ حربہ کیا، ونسٹن کہتا ہے کہ وہ نیکی سے نفرت کرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ کہیں بھی نیکی موجود ہو۔ وہ کہتا ہے میں نیکی سے نفرت کرتا ہوں، میں پاکیزگی سے نفرت کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کہیں بھی نیکی موجود ہو، میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی کرپٹ ہو۔ عورت جواب دیتی ہے تو پھر میں تمہارے لیے موزوں ہوں۔ ونسٹن کا یہ ذہنی رویہ اس کے معاشرے کے جبر کے خلاف براہ راست رد عمل ہے، یعنی پارٹی اور اس کے ہیبٹس جو کچھ بھی اچھا سمجھتی ہے اسے الٹ دیا جاتا ہے۔ اس معاشرے کے اس زبردست کنٹرول کی وجہ سے ونسٹن صرف یہ چاہتا ہے کہ اس پر پھینکے جانے والے تمام جھوٹ پر بیک وقت چیخے، لیکن وہ چیزیں جو ونسٹن بری یا کرپٹ سمجھتا ہے وہ بس عام زندگی کے حصے ہیں جنہیں پارٹی اپنی اتھارٹی کے لیے خطرہ سمجھتی ہے، اور اسی لیے وہ غیر قانونی ہے۔ یہ لوگوں کو غریب اور غیر تعلیم یافتہ رکھنے کی حکمت عملی کا حصہ ہے، کیونکہ اس سے انہیں کنٹرول کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اصلی تعلیم اور معاشی خوشحالی بگ برادر کے لیے بدترین چیزیں ہیں۔ وہ آپ کو روشن کرنے یا آپ کی روح کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، یہ سب کنٹرول کے بارے میں ہے۔ جتنا آپ ان کے نظریے سے وابستہ ہوتے ہیں اتنا ہی وہ آپ کی روح کو زہر آلود کر سکتے ہیں۔ اور اس لیے کتاب میں آرویل لکھتا ہے کہ ہر ریکارڈ کو تباہ یا جھوٹا کر دیا گیا ہے، ہر کتاب کو دوبارہ لکھا گیا، ہر تصویر کو دوبارہ پینٹ کیا گیا، ہر مجسمے اور گلی کی عمارت کا نام بدل دیا گیا، ہر تاریخ کو تبدیل کر دیا گیا۔ الفاظ کی تباہی ایک خوبصورت چیز ہے، اور آج ہماری اپنی دنیا میں ہم ایک بہت ملتا جلتا عمل دیکھ رہے ہیں۔ بچوں کی کتابوں جیسے کہ رول ڈیل کی کتابوں کو اب ایک بگڑے ہوئے پاکیزگی کے فلٹر سے گزارا جا رہا ہے، جہاں تمام برے الفاظ یا پیراگراف دوبارہ لکھے جا رہے ہیں۔ جادوگرنی جیسے الفاظ کو بدل کر ہیگ، موٹا کو عظیم الجثہ، سیاہ فام کو گہرا،
बादल के आदमी को बादल के लोग कर दिया गया। इन बच्चों की किताबों के पूरे हिस्सों को गलत सोच को ख़त्म करने के लिए दोबारा लिखा जा रहा है, और ये सिर्फ बच्चों की किताबों तक महदूद नहीं, ये हर सिन्फ में हो रहा है। रोल डेल सिर्फ उसकी सबसे वाज़ेह मिसाल है, लेकिन सिर्फ ये यहाँ तक नहीं रुकता, क्योंकि हाल ही में बरतानिया की एक सरकारी हिमायत याफ्ता रिपोर्ट ने दावा किया है कि जॉर्ज ऑरवेल की 1984 पढ़ना इंतहा पसंदी की अलामत है। तो मगरिबी हुकूमतें अब उन लोगों को रियासती दुश्मन के तौर पर पेश कर रही हैं जो 1984 पढ़ते हैं, और ये सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं, हम इसी तरह मुआशी कंट्रोल के तौर पर भी देख रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछली चंद दिहाइयों में अदम मसावात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 2019 तक दुनिया के सबसे अमीर 26 लोगों के पास सबसे गरीब 50% से ज़्यादा दौलत थी, लेकिन फिर कोविड के बाद तारीख की सबसे बड़ी दौलत की मुंतकिली हुई। उसकी वुसअत को समझने के लिए हमें आदाद व शुमार देखने होंगे। 2020 के शुरू में कोविड से पहले अरबपतियों के पास सिर्फ 2% कुल आलमी दौलत थी, लेकिन सिर्फ एक साल बाद ये तादाद अब 3.5% हो गई थी। सिर्फ एक साल में 1.5% ज़्यादा कुल आलमी दौलत सिर्फ अरबपतियों के पास चली गई। इसका नतीजा अशराफिया के लिए बेपनाह दौलत और आवाम के लिए एक कभी ना ख़त्म होने वाला चक्कर है, जहां आप अपने पैसों पर कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, जहां आपके पास कुछ भी नहीं होता, जहां आपके पास जायदाद, ज़मीन या असासे नहीं होते, और ना ही मुस्तकबिल में इन चीज़ों के मालिक होने का कोई इम्कान होता है। बस हर चीज़ किराए पर लेते रहते हैं बग़ैर अपने नाम पर कुछ होने के, क्योंकि पिछले चंद सालों में जैसे तनख्वाहें जम गई हैं, आपके इर्द गिर्द हर चीज़ की कीमत तेज़ी से बढ़ गई है। और इसीलिए जब ये अजीम दौलत की मुंतकिली हुई, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने अपना नया मंसूबा द ग्रेट रीसेट मुतारिफ करवाया। जो लोग इससे नावाकिफ़ हैं उनके लिए वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम आलमी रहनुमाओं, शाही ख़ानदानों, ब्लैक रॉक, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों, बड़े बैंकों, बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों, मरकज़ी धारे के मीडिया आउटलेट्स और सरे फहरिस्त मशहूर शख्सियात का एक पुजारी तबका है। ये दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों का एक मजमुआ है, और ये वो लोग हैं जो एजेंडों और पॉलिसियों को बनाते हैं, जो फिर भी अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड बैंक, IMF और कौमी हुकूमतों जैसे इदारों के ज़रिए अपनाई जाती हैं। ये निजी तंजीम को जमहूरी वोट नहीं रखती, और फिर भी ये दुनिया की सबसे ताकतवर तंजीमों में से एक है। न सिर्फ मगरिब को मुतासिर करती है, बल्कि रूस और चीन को भी। जब उन्होंने द ग्रेट रीसेट के लिए अपना मंसूबा पेश किया तो उसने इंसानी तारीख में एक नया बाब शुरू किया। इस तंजीम के रहनुमा क्लाउस श्वाब ने दावा किया है कि ग्रेट रीसेट हमारी दुनिया को दोबारा तश्कील देने का एक मुनफरिद मौका फराहम करेगा। उनका एक हिस्सा दुनिया को ज़्यादा सब्ज और कार्बन से महफूज बनाना था, जो कि बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या था? जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले एक साल में मगरिब की तमाम हुकूमतें इन पॉलिसियों को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दे रही हैं, जहां मगरिब को अब सिर्फ अपने अमोनिया और नाइट्रोजन के अखराज को 50% तक कम करने पर मजबूर किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले एक साल में मगरिब की तमाम हुकूमतें इन पॉलिसियों को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दे रही हैं, जहां मगरिब को अब सिर्फ अपने अमोनिया और नाइट्रोजन के अखराज को 50% तक कम करने पर मजबूर किया जा रहा है। लेकिन यूरोप के बहुत से किसानों के लिए उनके मवेशी आम तौर पर अमोनिया, पेशाब और गोबर पैदा करते हैं, इसलिए यूरोप भर के किसानों को अपने मवेशियों को 30% तक कम करने पर मजबूर किया गया, जिसका मतलब ये था किसानों की बड़ी तादाद को हुकूमत की तरफ से कारोबार से बाहर कर दिया गया। लेकिन वही कवायद एयरलाइन इंडस्ट्री जैसे शोबों पर कभी लागू नहीं हुए। अचानक यूरोप भर के किसानों और कारकुनों ने एहतजाज किया, लेकिन शुरू में इन एहतजाजों को सिर्फ पागल दाएं बाजू के तौर पर बदनाम किया गया। लेकिन जैसे जैसे ये नाराज़गी बढ़ी और एहतजाज ने यूरोपीय ममालिक को अपनी लपेट में लिया, हुकूमत ने सख्ती से अमल किया। इन मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई गईं। नीदरलैंड में उन्होंने कानून भी तब्दील कर दिया कि जो अफसरान मुजाहिरीन को मारते हैं वो अब कत्ल के इल्ज़ामात से मुस्तस्ना है, जबकि मीडिया ने उसे छुपाया। डच हुकूमत को कभी कोई रद्द-ए-अमल नहीं मिला, क्योंकि वो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के अहकामात की तामील कर रहे थे, और यूरोप के मेहनतकश तबके को अपना मुस्तकबिल तबाह होते देखना पड़ा।
جبکہ میڈیا میں ان پر حملہ کیا گیا اور ان کا مذاق اڑایا گیا۔ اس لیے کوئی حیرت کی بات نہیں کہ اس عرصے کے دوران ورلڈ اکنامک فورم کے رہنما کلاؤس شواب نے بڑھتی ہوئی ناراضگی کے بارے میں خبردار کیا۔ انہوں نے کہا ہمیں ایک زیادہ ناراض دنیا کے لیے تیار ہونا ہوگا، کیونکہ مغربی حکومتیں اب خوراک کی سپلائی کو خشک کرنے پر مجبور کر رہی تھیں، جبکہ عالمی خوراک کی قلت کے درمیان قیمتیں مصنوعی طور پر بڑھائی جا رہی تھیں، جس سے مغرب کے اکثریتی لوگوں کو معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اور دوہری سوچ کے ایک عمل میں جو کہ 1984 سے سیدھا نکلا ہے، رائٹرز جیسے میڈیا آؤٹ لیٹس نے دعویٰ کیا کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ ڈچ حکومت نے ان نئے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے ورلڈ اکنامک فورم کے ساتھ مل کر کام کیا، جو کہ حیران کن نہیں ہے، کیونکہ ورلڈ اکنامک فورم نے رائٹرز کے ساتھ خصوصی مواد کی تقسیم کے لیے شراکت کی تھی۔ جبکہ آپ کو خبروں میں غصہ نظر نہیں آتا، یورپ میں یہ احتجاج رکنے والے نہیں ہیں۔ حال ہی میں فرانس میں احتجاج نے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ صدر میکرون نے پینشن کی عمر بڑھا دی ہے، یعنی کارکنوں کو پینشن حاصل کرنے میں اب اور زیادہ وقت لگے گا۔ اگرچہ فرانس کی اکثریت اس خیال سے نفرت کرتی ہے، پھر بھی یہ نافذ کر دیا گیا، کیونکہ مغربی ممالک میں جمہوریت ایک ڈھونگ بنتی جا رہی ہے۔ در حقیقت جمہوریتیں اب لوگوں کی بات نہیں مان رہی ہیں، وہ کارپوریٹ اور مالیاتی مفادات کی اطاعت کرتی ہیں، نہ کہ عوامی ووٹ کی۔ ورلڈ اکنامک فورم لوگوں پر حاوی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری آزادیاں آہستہ آہستہ معاشی اور سماجی طور پر چھین لی جا رہی ہیں، کیونکہ اگر ہر ایک کو سماجی اور معاشی آزادی مل جائے تو پورا نظام ہی گر جائے گا، اور نئی پارٹیوں کے ابھرنے اور ان احتجاجات کو حل کرنے کے بجائے اب آپ پولیس کی فوجی کاری، زیادہ نگرانی اور زیادہ خلفشار دیکھ رہے ہیں۔ اس ایجنڈے کے تحت بل گیٹس جیسے لوگ ورلڈ اکنامک فورم میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ موجودہ بدترین معاشی بحران اور ایندھن کی کمی کے دوران کارکنوں کو اب کاربن ٹیکس بھی ادا کرنا چاہیے، جبکہ بل گیٹس جیسے لوگ سب سے زیادہ کاربن استعمال کر رہے ہیں۔ وہ عام آدمی کے لیے نجی ملکیت کو ایک متروک چیز قرار دیتے ہیں، جبکہ خود امریکہ بھر میں ریکارڈ مقدار میں زرعی زمین خرید رہے ہیں، اپنے نعرے تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا اور تم خوش رہو گے کی پیروی کرتے ہوئے، اور آپ کے پاس صرف مزید خلفشار، مزید شور، مزید بدحالی، مزید تناؤ اور مزید ڈپریشن باقی رہ جاتا ہے۔ کوئی خاندانی اکائیاں نہیں، کم فارمز، کم آزادیاں اور خوشی کے حصول کا کوئی حق نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا ہیبٹس زبردستی صارفیت اور کھوکھلی مادی دولت کی طرف منتقل ہو گیا ہے، کیونکہ ہم اس سے محروم کیے جا رہے ہیں، اور یہ معاشرے میں کنٹرول رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن چیزیں اتنی خراب کیسے ہوئیں؟ یہ ہماری زندہ یادداشت میں کبھی نہیں ہوا۔ لیکن آرویل نے یہ نہیں دیکھا کہ لذت بھی عوام کو بے حس رکھنے کا اتنا ہی مفید ذریعہ ہے، جیسے جیسے وہ معیشت سے دولت کو آہستہ آہستہ نکال رہے ہیں۔ اشرافیہ ہمیں کھوکھلی خالی لذتوں سے مشغول رکھتی ہے، اور جدید ٹیکنالوجی اس کے لیے بہترین آلہ ہے۔ سماجی طور پر قبول ہونے کی بنیادی ضرورت کا استحصال کرتے ہوئے سوشل میڈیا ایپلیکیشنز آپ کے ڈوپامائن ریسیپٹرز کو بالکل اسی طرح استعمال کرتی ہیں جیسے کوکین۔ برسوں کی تقسیم، ٹیسٹنگ، الگورتھم کو بہتر بنانے اور اربوں ڈالر کی تحقیق نے فیس بک اور ٹک ٹاک جیسی بڑی ٹیک کمپنیوں کو زیادہ سے زیادہ نشہ آور بنا دیا ہے، اور جیسے جیسے لوگ اس کی عادت ڈال لیتے ہیں انہیں ہمیشہ زیادہ اور تیز مواد کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ مشغول رہ سکیں، جبکہ وہ اپنی زندگی کو سست روی اور ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بیڈ رومز میں بے حس ہو کر سست روی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ٹک ٹاک، یوٹیوب شارٹس اور دیگر مختصر فارم سوشل میڈیا سائٹس کا عروج اس عمل کا براہ راست نتیجہ ہے۔ اسی وجہ سے ہم اسٹریمرز کے ساتھ پیرا سوشل تعلقات بنا رہے ہیں، نہ کہ اپنی کمیونٹیز کے ساتھ۔ لوگوں کو کمیونٹی اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کا وہم دیا جا رہا ہے، بغیر کسی اصلی مواد یا سچائی کے، اور ایک بے ضرر سست روی والی چیز کی مسلسل فراہمی سے آپ کی زندگی کا معنی چھین لیا جاتا ہے۔ آپ کو جو غصہ حکومت پر آتا ہے وہ آپ کے اندر دبا دیا جاتا ہے اور سست کر دیا جاتا ہے، اور آپ اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اور جب بھی آپ افسردہ، الگ تھلگ یا بے بس محسوس کرتے ہیں، آپ کی جیب میں ہمیشہ وہ چھوٹی سی ڈوپامائن کی خوراک موجود ہوتی ہے جو لوگوں کو آن لائن دائروں میں زیادہ سے زیادہ دھکیلتی ہے۔ اس کا نتیجہ وہی ہے جو آج آپ دیکھتے ہیں، زندہ یادداشت میں سب سے زیادہ افسردہ اور پست نسل،
جیسے جیسے عام معاشرتی ہیبٹس ٹوٹ رہا ہے، یہ آپ کی دنیا میں نکلنے اور کچھ بنانے کی تحریک کو چھین رہا ہے۔ آپ کے پاس اپنی حکومت اور اس کے ایجنڈے کی تبلیغ کرنے والوں کے خلاف جھوٹ کو پکارنے کی توانائی نہیں ہے۔ ذمہ داری، فرض، مقصد، یہ وہ کلیدی ستون ہیں جو ہزاروں سال سے انسانوں کو تحریک دیتے رہے۔ ان سب کو معاشرتی ڈھانچے سے باہر دھکیل دیا گیا ہے۔ اس کے بجائے صارفیت اور لالچ ہی اب وہ چیزیں ہیں جن کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اس کا بدترین پہلو یہ ہے کہ اس نے لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات پر کیا اثر ڈالا ہے۔ ہمارا موجودہ ہیبٹس اب 30 سال سے کم عمر کے 63% مردوں کو تنہا اور اکیلا چھوڑ رہا ہے، اور ان کی بڑی اکثریت بالکل بھی ڈیٹنگ نہیں کر رہی۔ لاکھوں مرد وہی محبت سے محرومی کا تجربہ کر رہے ہیں جو ونسٹن نے اپنی پوری زندگی تک جانی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم جاری رکھیں، میں آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جس پر میں پچھلے مہینے سے کام کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ میں نے ایسی چیز بنائی ہے جو واقعی آپ کی زندگی بدل دے گی، کیونکہ آپ کی پوری زندگی آپ کو ہمیشہ جھوٹ کا ایک مسلسل سلسلہ دکھلایا گیا ہے۔ جھوٹ جو آپ کے قدرتی نظام، مقصد اور زندگی کے جذبے کو زہر آلود کر چکے ہیں، جبکہ آپ کے ارد گرد کی کمیونٹی کو بھی زہر آلود کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ اتنے سست، اتنے بے معنی، اتنا تنہا محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اصلی حل لے کر آئیں، نہ کہ جدید دور کے بیک وقت حل۔ میں ایک نئی قسم کی کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں، ایک ایسی راہ جس سے ہم اپنی زندگیوں پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر سکیں، جہاں میں ہزاروں فلاسفروں کے اصلی حل، جوابات اور قدرتی نظاموں کو ایک سمجھنے میں آسان پیکیج میں گہرائی سے بیان کروں گا۔ یہ سب آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، بغیر کسی لاگت کے۔ میں آپ کو ہفتہ وار ایک مضمون بھیجوں گا جس میں ہم اس چینل پر زیر بحث مسائل کے حل ہوں گے۔ بس نیچے دیے گئے لنک پر کلک کریں اور اپنا ای میل اور نام درج کریں۔ ونسٹن اور عورت ایک دوسرے کو تھوڑا بہتر جاننے کے بعد ہم دوبارہ قدیم چیزوں کی دکان پر منتقل ہوتے ہیں، جہاں ونسٹن اس جگہ کرائے پر لینے کا ارادہ کرتا ہے، اور جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ وہ آخر کار کہیں نجی جگہ پر ہیں، دونوں خفیہ طور پر ایک غیر منظور شدہ تعلق میں مشغول ہو جاتے ہیں جو کہ ریاست کے خلاف ہے۔ ہمیں آخر کار عورت کا نام معلوم ہوتا ہے جو جولیا ہے۔ اس لمحے میں دونوں آخر کار کام کر سکتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ وہ کچھ ممنوع اشیاء کا لطف اٹھاتے ہیں جو جولیا پارٹی سے چوری چھپے لاتی ہے، جیسے اصلی چاکلیٹ اور کافی۔ کچھ عرصے تک ان کا چھوٹا سا سازشی منصوبہ ان کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے۔ اس وقت تک ونسٹن کو بالکل اندھیرے میں رکھا گیا تھا کہ آیا کوئی فعال مزاحمتی تحریک موجود ہے یا نہیں، لیکن اس کے ذہن میں وہ یقین رکھتا ہے کہ اس کا اندرونی پارٹی کے رکن ایک شخص جس کا نام اوبرائن ہے کے ساتھ کچھ نہ کچھ سمجھوتا ہے۔ جب اوبرائن ونسٹن کو ایک ہال وے میں گھیرتا ہے تو وہ مزاحمت کا راستہ ڈھونڈنے کی امید سے بھر جاتا ہے۔ اوبرائن ونسٹن کو بتاتا ہے کہ وہ اس کی تحریر کا مدعا ہے، لیکن وہ ذکر کرتا ہے کہ اس کی تازہ تحریر میں کچھ غیر الفاظ تھے، اور اسے مشورہ دیتا ہے کہ وہ ریاست کی اگلی ڈکشنری کے ایڈیشن پڑھے۔ جب وہ اسے اوبرائن کے دفتر سے لینے جاتا ہے، ونسٹن اس کی عیاشیوں سے حیران رہ جاتا ہے۔ وہ اسے اصلی شراب پیش کرتا ہے جو ونسٹن نے کبھی نہیں چکھی، اور اوبرائن اپنی ٹیلی ویژن اسکرین کو بھی بند کر سکتا ہے۔ لیکن سب سے قیمتی چیز جو اوبرائن ونسٹن کو پیش کرتا ہے وہ امید ہے، جب وہ اسے پارٹی کے خلاف مزاحمت کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہی ہمیں انصاف کے اصلی طریقوں سے متعارف کرایا جاتا ہے۔ اوبرائن کی دی ہوئی ڈکشنری کے صفحات کے درمیان ونسٹن کو ایک مختلف کتاب ملتی ہے جس کا نام ہے نظریہ اور عمل اولیگارکیکل اجتماعیت، جو بنیادی طور پر انگساک اور بگ برادر کے کام کرنے کا ایک دستور ہے، اور اس کے مصنف کے طور پر ایمانویل گولڈ اسٹین درج ہے۔ یہ بہت سی چیزوں پر جاتی ہے جو ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں، لیکن یہ ونسٹن کو دنیا کی سیاست میں واقعی کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ 1984 کی دنیا میں 3 سپر اسٹیٹس نے عالمی بالادستی حاصل کر لی ہے۔ اوشیانا جو امریکہ، جنوبی افریقہ اور برطانیہ پر کنٹرول رکھتی ہے، یوریشیا جو سوویت یونین کا جانشین ہے، اور روس
ایشیا کے کچھ حصوں اور یورپ پر حکمرانی کرتی ہے، اور ایسٹ ایشیا جو چین کا جانشین ہے اور مشرقی ایشیا پر کنٹرول رکھتا ہے۔ یہ تینوں ریاستیں ایک مسلسل جنگ کے چکر میں ہیں، ہمیشہ اتحاد بدلتی رہتی ہیں اور باقی دنیا پر کنٹرول کے لیے لڑتی رہتی ہیں، لیکن وہ جیتنے کی کوشش نہیں کر رہی ہیں۔ ان سب کے پاس اپنی غریب عوام کے لیے کافی وسائل ہیں۔ ریاستیں اپنے عقائد میں بھی تقریباً ایک جیسی ہیں۔ یوریشیا کا نیا بالویشزم اور ایسٹ ایشیا کا خود کی تباہی انصاف سے تقریباً یکساں ہے، یعنی نظریاتی طور پر کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اس کے بجائے یہ جنگ صرف وسائل کو استعمال کرنے اور لوگوں کو غربت میں رکھنے کے لیے موجود ہے۔ یہ ان معاشروں اور ان کے ظالمانہ نظریات کو چلاتی ہے، سب کچھ کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے ہے۔ جارج آرویل نے ایک بند گلی کا تصور پیش کیا، یعنی ایسی دنیا جہاں ترقی اور آگے بڑھنا تین عالمی طاقتوں نے عوام پر اپنا کنٹرول یقینی بنانے کے لیے روک دیا ہے۔ جب ونسٹن گھر بیٹھا ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اوشیانا نے ایک بار پھر اتحاد بدل لیا ہے، اور اب جنگ ایسٹ ایشیا کے ساتھ ہے، اور اب یوریشیا ان کا اتحادی ہے۔ یہ دوہری سوچ کا ایک اور حصہ ہے، اور اس سے اوشیانا کے لوگوں کے لیے کچھ خاص نہیں بدلتا، بس مزید پروپیگنڈا اور عوام کے لیے مزید کنٹرول۔ اور اسی وجہ سے ہماری اصلی سیاست اور 1984 کی سیاست کے درمیان مماثلت واقعی حیران کن ہے، جہاں خفیہ خاندان اور ورلڈ اکنامک فورم جیسے طاقتور سایہ دار تنظیمیں دونوں طرف کی جنگوں کو ہوا دیتی ہیں، جہاں عالمی دشمن بند دروازے کے پیچھے دوست ہوتے ہیں، جہاں حکومتیں ہمارے دشمنوں کو مسلسل بدلتی رہتی ہیں اور ان لوگوں سے اتحاد کرتی ہیں جن سے ہمیں نفرت کرنے کو کہا جاتا ہے۔ لیکن اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بڑی طاقتور حکومتیں اور یہ سایہ دار تنظیمیں اصل میں کہاں سے آتی ہیں؟ بگ برادر کیوں موجود ہے، اور ہم انسان کیوں ان آمرانہ نظاموں اور حکومتوں کے احکامات پر چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں؟ اس کا جواب سادہ طور پر یہ سمجھنے میں ہے کہ حکومتیں پہلے کیسے بنتی ہیں۔ تھامس ہوبز ان اولین سیاسی نظریہ دانوں میں سے ایک تھے جنہوں نے اپنی مشہور کتاب لیویاتھن میں اسے سمجھا۔ انہوں نے یہ انگریزی خانہ جنگی کے تجربات کے بعد لکھی، ایک ظالمانہ تنازع جہاں ملک ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک پارلیمنٹیرینز اور رائل پٹس کے درمیان تقسیم رہا۔ اس عرصے میں سر قلم کرنا عام تھا اور تشدد وحشیانہ تھا، اور اسی افراتفری نے ان کے نظریات حکمرانی کو متاثر کیا۔ اس کتاب میں وہ سب سے پہلے انسانی فطرت اور قدیم زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس وقت جب انسان غاروں میں رہتے تھے اور قبائلی زندگی گزارتے تھے۔ انہوں نے اس زندگی کو مشہور طور پر گندی، وحشیانہ اور مختصر کہا۔ قوانین کی کمی اور فطرت کی مکمل افراتفری نے لوگوں میں موت کا مسلسل خوف پیدا کیا۔ کوئی اصلی ترقی نہیں تھی، کیونکہ لوگ یا تو ایک دوسرے سے بہت ڈرتے تھے یا بس اپنی بقا کی لڑائی میں مصروف تھے۔ کوئی سماجی ہم آہنگی نہیں تھی، کوئی قانون کی حکمرانی نہیں تھی، اور کوئی معاشرتی ترقی نہیں تھی، اور اسی قدیم بقا کے خوف نے معاشرے کی بنیاد رکھی۔ اس مسلسل بقا کی جد و جہد سے بچنے کے لیے لوگوں نے رضاکارانہ طور پر اپنی دنیا کے دعووں کو چھوڑ دیا، تاکہ ایک طاقتور حکمران کے تحت ایک پرامن اجتماعی زندگی گزار سکیں۔ ہوبز کے لیے یہ حکومت کا بہترین نمونہ تھا، جہاں ایک طاقتور ریاست ایک واحد حکمران کے ساتھ لوگوں کی حفاظت کے لیے اپنی بہترین کوشش کرتی تھی۔ اس طرح ہر چیز رہنما کی ایک راہ پر چلتی تھی، عوام کے درمیان تمام جھگڑوں کو حتمی طاقت سے حل کیا جاتا تھا، اور تبھی سب کی زندگیاں بہتر ہو سکتی تھی۔ لیکن ہوبز اس پہ غلط تھے، کیونکہ یہ صرف ایک واقعی نیک اور خیرخواہ حکمران کے ساتھ ہی کام کرتا ہے، اور پھر بھی 1984 کی اولیگارکی اور آج ہم جو اولیگارکیز دیکھتے ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس کے باوجود جب کوئی خیرخواہ حکمران ایک بڑی آبادی کو کنٹرول کرتا ہے تو اس آبادی کے ثقافتی اور معاشرتی اصول ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف بہتے ہیں، اور یہیں سے ایک سماجی ہیبٹس بنتا ہے۔ یہ ماحول اور معاشرے بنانے والے لوگوں کی بنیاد پر بدل سکتا ہے، لیکن ایک مخصوص ضابطہ اخلاق ہمیشہ ایک ہی خطوط پر شکل لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک صحت مند معاشرے میں ہیبٹس ہمیشہ آزادی، ذمہ داری، نیکی اور نظم و ضبط جیسے نظریات پر مرکوز ہوتا ہے۔ یہ اشرافیہ کی اقدار، نیکیاں اور اخلاقی ضابطے ہوتے ہیں جو پھر معاشرے کے تمام شعبوں میں رچ بس جاتے ہیں۔
یہی ہے کہ ہیبٹس کیسے کام کرتا ہے، اور ماہرین سماجیات اس خیال کو معاشرے کی ثقافت کے کام کرنے کے طریقے کو واضح کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ معاشرے کے بہت سے غیر کہے گئے مفروضات اور معیارات ہوتے ہیں جو اس کی بنیاد بنتے ہیں۔ یہ اکثر خودکار طور پر کیے جاتے ہیں اور یہ شعوری اعمال سے زیادہ حاصل شدہ مہارتوں کی طرح ہوتے ہیں۔ فرانسیسی مفکر بوردیو، جنہوں نے اس لفظ کو مقبول کیا، اسے اکثر کھیلوں سے جوڑتے تھے۔ مثال کے طور پر فٹ بال کے قواعد پتھر پر کندہ ہوتے ہیں، اور آپ کھیل کھیلتے ہیں بغیر یہ سوچے کہ قواعد کیوں موجود ہیں، اور پھر بھی یہ قواعد بہت اہم ہیں، ورنہ پورا کھیل ان کے بغیر کام نہیں کرے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے و ثقافت کیسے ترقی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے نشاط ثانیہ اتنی شاندار تھی۔ اس وقت یورپ میں بننے والا نیا ہیبٹس ایک نئی لہر کو جنم دے رہا تھا، جس میں تخلیقی صلاحیت، نظم و ضبط، توجہ، اخلاقی ضابطہ اور خوبصورتی شامل تھی۔ لیکن پھر جب اشرافیہ کی اقدار ٹوٹنے لگتی ہیں اور ہیبٹس زہر آلود ہو جاتا ہے، تو اس کا باقی معاشرے کے لیے کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کو یہ دیکھنے کے لیے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں کہ ہمارا ہیبٹس کتنا ٹوٹ پھوٹ اور مسخ ہو چکا ہے۔ ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے معاشرے کے آئیکن کون ہیں، تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ یہاں واقعی کیا ہوا ہے۔ ہمارے ہائپر کرونی کیپٹلزم سسٹم کی وجہ سے اشرافیہ کی لالچ اور پیسوں کی محبت معاشرے کی ہر سطح پر پھیل گئی ہے۔ میں یہاں سادہ کیپٹلزم کی بات نہیں کر رہا، میں اس خاص قسم کی کارپوریٹزم اور اشرافیہ کے لیے سوشلزم کی بات کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر اب ہم یورپی ہولسٹک طرز زندگی کو اہمیت نہیں دیتے، جہاں ایک شخص کی قدر اس کی شخصیت کے کئی تہوں پر مبنی ہوتی تھی۔ اس کے بجائے آج مغرب میں ہم صرف سطحی چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں تاکہ کسی کی قدر کو سمجھ سکیں۔ اسی وجہ سے آن لائن جعلی گروؤں کا تیزی سے عروج ہوا ہے۔ لوگ جیسے کہ گرانٹ کارڈون، لنڈن ریل اور یہ نئے خالی میگا گرجا گھر، ایسی چیزیں کبھی وجود میں نہیں آتی اگر لاکھوں لوگ اپنی خودی کی قدر اور تحریک کو مکمل طور پر پیسوں کے گرد نہ گھماتے۔ نشاط ثانیہ کے دور کے برعکس، جہاں لوگ فن اور مذہب کی قدر کرتے تھے، ہمارا نیا مذہب لذت پسندانہ اور مادہ پرستی کی پیروی کرتا ہے۔ ظاہر ہے پیسوں کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے، اور یہ آپ کی زندگی میں آزادی حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، لیکن یہ اس قسم کے دھوکے باز ہیں جو مکمل طور پر لالچ پر انحصار کرتے ہیں، اور لالچ جدید معاشرے کا کھیل ہے۔ اس وجہ سے سب سے زیادہ لالچی لوگ اور بھی آگے بڑھائے جاتے ہیں، جو ورلڈ اکنامک فورم تک جاتے ہیں، اور بہت سے معاملات میں لوگ صرف پیسوں کے بارے میں بات کر کے پیسہ کما رہے ہیں اور کچھ نہیں، معاشرتی قدر پر کچھ نہیں۔ اور یہ صرف اس قسم کے لوگ نہیں ہیں۔ ہمارا معاشرہ اب ان مشہور شخصیات کی تعریف کرتا ہے جن کی قدر صرف ان کی تصویر اور دولت میں ہے۔ کارڈیشینز کا ہمیشہ ذکر ہوتا ہے، لیکن اور بھی بہت سے ہیں، جیسے کارڈی بی، لو آئلینڈ کی پوری کاسٹ، یا کوئی اور خالی کھوکھلی مشہور شخصیت۔ اور چونکہ ہم ان جھوٹے بتوں کی تعریف کرتے ہیں، ہر کوئی اس معاشرتی وہم میں شامل ہو جاتا ہے جو اس ٹوٹے ہوئے ہیبٹس کو اور بھی بڑھاتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے نیک نیت عقلی لوگ ایک ناکام نظام کے ترجمان بن جاتے ہیں۔ ہمارے بگڑے ہوئے ہیبٹس کی ایک بہترین تمثیل حال ہی میں FTX اسکینڈل میں دیکھی جا سکتی ہے۔ مشہور شخصیات سے لے کر قائم شدہ مالیاتی اداروں تک، سیم بینکمین فریڈ نے اپنی خود ساختہ مصنوعی طور پر بڑھائی گئی کرنسی کا استعمال کر کے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اربوں کمائے۔ ہر کوئی اس پر یقین رکھتا تھا، اور اسی سے ان سکوں کی قدر آئی۔ سیم بینک مین فریڈ کے جھوٹ پر ہر ایک کے یقین رکھنے سے وہ یہ ناقابل یقین دولت کما سکا، لیکن FTX کی چوٹی پر یہ CEO بہاماس میں لیجنڈز آف لیجنڈ کھیلتا ایک سست گیمر تھا، جس کی پوری قدر اس بات پر تھی کہ وہ سب کو یہ یقین دلائے کہ اس کا پیسہ کچھ معنی رکھتا ہے۔ لیکن جب ایک ہوا کا جھونکا آیا تو یہ سارا ڈھونگ چند دنوں میں دھڑام سے گر گیا، اور ہمارا معاشرہ بالکل اسی راہ پر جا رہا ہے۔ جیسے جیسے ہیبٹس اور زیادہ بگڑتا ہے، لوگوں کے لیے اسے اصلی دنیا کے ساتھ ملانا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ پھر جب یہ وہم ٹوٹتا ہے اور لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ وہ چیز ایک جھوٹ پر مبنی ہے، تو یہ بالآخر گر جاتی ہے۔ ونسٹن اور جولیا بھی اپنے معاشرے کے عظیم جھوٹ سے الگ ایک زندگی گزار رہے ہیں۔
وہ جانتے ہیں کہ بالآخر انہیں پکڑ لیا جائے گا، لیکن پھر بھی وہ دکان کے اوپر والے کمرے میں ایک دوسرے سے ملنا جاری رکھتے ہیں۔ اصلی زندگی کا ذائقہ بہت ہی پرکشش ہے۔ ونسٹن جولیا کو باغیانہ ادب پڑھ کر سناتا ہے، جبکہ جولیا کی چوری کی ہوئی ممنوعہ خوراک کا لطف اٹھاتا ہے۔ چیزیں بہت اچھی جا رہی ہیں اور وہ آخر بگ برادر کی گرفت سے بچ نکلتے ہیں۔ انہوں نے آزادی اور محبت کا ذائقہ چکھ لیا ہے۔ یہ سب اس وقت تک جب ایک دن جب جولیا اور ونسٹن اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ ایک محنت کش عورت کو کپڑے دھوتے اور گانا گاتے دیکھتے ہیں، وہ زندگی کی خوبصورتی پر حیران ہوتے ہیں، جو اس لیے اور زیادہ شاندار ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا وقت محدود ہے۔ ونسٹن جولیا سے کہتا ہے، ہم مر چکے ہیں، اور جولیا بھی یہی کہتی ہے۔ پھر پیچھے سے ایک آواز آتی ہے، تم مر چکے ہو۔ وہ مڑ کر دیکھتے ہیں کہ ایک پینٹنگ دیوار سے گرتی ہے اور اس کے پیچھے ایک ٹیلی اسکرین ظاہر ہوتی ہے جس پر بگ برادر کا چہرہ ہوتا ہے۔ آواز انہیں کمرے کے بیچ میں کھڑے ہونے کی ہدایت دیتی ہے۔ جب خیالی پولیس کھڑکی اور دروازے توڑ کر اندر داخل ہوتی ہے، اس سے بھی بدتر قدیم چیزوں کی دکان کا مالک سیڑھیاں چڑھ کر آتا ہے اور خود کو خیالی پولیس کا ایجنٹ ظاہر کرتا ہے۔ جب سے ونسٹن نے دکان میں قدم رکھا تھا، وہ ہمیشہ ان کی نگرانی میں تھا۔ ایجنٹس گولڈ اسٹین کی کتاب لے لیتے ہیں اور مرجانی مجسمے کو توڑ دیتے ہیں، جو پرانے جہان کی آخری خوبصورت چیزوں میں سے ایک تھی۔ یہ ونسٹن کی آخری چیزوں میں سے ایک ہے جو وہ دیکھتا ہے، اس سے پہلے کہ اسے خوفناک وزارت محبت کی طرف لے جایا جائے۔ پھر ہمیں ونسٹن کو حراست میں دکھایا جاتا ہے، اس کے پڑوسی پارسنس کے ساتھ۔ پارسنس خود کو نہ جانتے ہوئے بظاہر گولڈ اسٹین کا ایجنٹ اور ایک خیالی مجرم ہے، لیکن وہ بتاتا ہے کہ اسے اس کی بیٹی نے اس کے سوتے وقت کہی گئی باتوں کی رپورٹ کرنے کی وجہ سے پکڑا گیا ہے۔ باوجود اس کے کہ پارسنس مکمل طور پر تطہیر شدہ لگتا ہے، اسے پھر بھی تشدد اور توڑنے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے کمرہ 101 میں ہم ایک تقسیم شدہ پنجرہ دیکھتے ہیں جو چوہوں سے بھرا ہوا ہے، جس میں 2 دروازوں کا ایک سیٹ ونسٹن کے چہرے سے منسلک ہے۔ اوبرائن اسے دھمکی دیتا ہے اور پہلا دروازہ کھولتا ہے، جس سے چوہے ونسٹن کے چہرے سے چند انچ کے فاصلے پر نکلتے ہیں۔ مہینوں یا سالوں تک جاری رہنے والے اس تشدد کے بعد یہ آخری حد ہے، اور یہی ونسٹن اپنی آخری انسانی خاصیت کھو دیتا ہے جب وہ اوبرائن سے التجا کرتا ہے کہ وہ جولیا کو یہ سزا دے، اس عورت کو جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اسی ناقابل برداشت سزا سے گزرنے کے لیے یہ آخری غداری ہے جو ونسٹن کے پارٹی کے ٹوٹے ہوئے پتلے کے طور پر اس کے مقدر کو مہر کر دیتی ہے۔ اوبرائن آخرکار مطمئن ہو جاتا ہے، ونسٹن مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے۔ کچھ وقت بعد ونسٹن کو رہا کر دیا جاتا ہے اور ہم چیسٹن ٹری کیفے میں منتقل ہوتے ہیں، جہاں ونسٹن شطرنج کی بساط پر انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جولیا آتی ہے، لیکن دونوں بے حس ہیں۔ وہ ہمیشہ کے لیے بدل چکے ہیں اور اپنی غداریوں کے بعد وہ ایک دوسرے سے واقعی محبت نہیں کرتے، وہ صرف بگ برادر سے محبت کرتے ہیں۔ جب ونسٹن خیالی جرم پر تبصرہ کرتا ہے، جولیا نیم دلی سے کہتی ہے، ہمیں دوبارہ ملنا چاہیے، جس پر ونسٹن بے پرواہی سے اتفاق کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم ونسٹن کو عوامی ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں، جہاں وہ اپنے مبینہ جرائم کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے اور ان جرائم کا اعتراف کرتا ہے جو اس نے نہیں کیے، جیسا کہ پانی کی سپلائی کو زہر آلود کرنا اور کوڈ شدہ ریڈیو سگنلز کے ذریعے ایئر اسٹریپ 1 پر راکٹ بموں کی رہنمائی کرنا۔ بالآخر ونسٹن خود کو تمام الزامات میں قصوروار ٹھہراتا ہے، خود کو گولڈ اسٹین کے اثر کا شکار قرار دیتا ہے۔ پھر ہم اسے کیفے میں اکیلا دیکھتے ہیں، شطرنج کی بساط کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے۔ میز پر پڑی دھول کا استعمال کرتے ہوئے ونسٹن کاؤنٹر پر 2+2=4 لکھتا ہے اور ایک نائٹ کا ٹکڑا اٹھاتا ہے جب ٹیلی ویژن پر ایک اور اعلان ہوتا ہے، اور تب ہمیں ونسٹن کا آخری منظر دکھایا جاتا ہے جہاں وہ بگ برادر کی تصویر کو طرز بھری نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ آنسوؤں بھری آنکھوں کے ساتھ منہ پھیرتا ہے اور کہتا ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، جبکہ کریڈٹس چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایسی صورتحال سے کیسے بچ سکتے ہیں جہاں لوگ صرف بے دماغ افراد بن کر حکومتی ڈیٹا بیس میں اعداد و شمار بن جاتے ہیں؟ ہم کیسے ان سے بچ سکتے ہیں کہ ایک بے پرواہ مشین کا ایک اور بے محبت، افسردہ اور نیہلسٹک پرزہ بن جائے؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ کہوں کہ اس کا جواب آسان ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ حل صرف صبح 4 بجے اٹھنا، ٹھنڈا شاور لینا اور جم جانا ہے۔
میں کہنا چاہتا ہوں کہ جنگل کے بیچ میں چھپ جانا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پیسہ یا ٹونی روہنس کا لیکچر ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ $3000 کے ڈراپ شپنگ کورس خرید کر میٹرکس سے فرار ہونا اور پام میں لیمبو چلانا جتنا آسان ہے۔ لیکن آئیے حقیقت پسند ہو، یہ سب کچھ بھی نہیں کرتا اپنے آپ میں۔ یہ سب چیزیں آپ کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے بہت اچھی ہے۔ خود کی بہتری بہت ضروری ہے اور یہ جدید معاشرے میں بہت زیادہ کمی ہے، لیکن یہ واقعی اس دنیا کو نہیں بدلتا جس میں آپ رہتے ہیں۔ یہ صرف آپ کو بدلتا ہے، لیکن اس نظام کو نہیں بدلتا جس نے آپ کو آج یہاں تک پہنچایا۔ یہ آپ کے اقدار، آپ کے ساتھیوں، دوستوں اور خاندان کے اقدار کو نہیں بدلتا۔ یہ خود کی بہتری کے پیچھے کیوں کو نہیں بدلتا۔ آپ اپنی زندگی کو کیوں بہتر کریں؟ آپ آزادی کیوں ڈھونڈیں؟ آپ کو بگ برادر کی پرواہ کیوں کرنی چاہیے؟ اگر زندگی صرف اتنی ظالمانہ، نا امید، افسردہ اور خالی ہے تو اس نظام کے انعامات کے پیچھے کیوں بھاگیں جبکہ خود نظام ہی اتنا بگڑا ہوا ہے؟ یقین کریں جب میں کہتا ہوں کہ سب کا حل اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے جتنا آپ کو کبھی بتایا گیا، اور یہ سمجھنے کے لیے ہمیں 3000 سال پہلے انسانی تاریخ کے ابتدائی فلسفیانہ متون میں سے ایک کی طرف جانا ہوگا۔ ایک متن جو وقت، ثقافت اور مذہب سے ماورا ہے، جسے کتاب ایوب کہا جاتا ہے۔ جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے کتاب خدا کے بارے میں ایک فکر انگیز اور پیچیدہ تحریر ہے جو نیہلزم کے سامنے زندگی کے معنی پر رہنمائی عطا کرتی۔ کہانی ایک دولت مند اور نیک آدمی ایوب کے گرد گھومتی ہے جو ایک آرام دہ اور خوشحال زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن مختصراً شیطان خدا کے اس دعوے کو چیلنج کرتا ہے کہ ایوب نیک ہے، اور کہتا ہے کہ وہ صرف اپنی اچھی قسمت کی وجہ سے وفادار ہے۔ اس لیے خدا شیطان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ایوب کے ایمان کی آزمائش کرے، اس کی دولت، اس کا خاندان اور اس کی صحت چھین کر۔ اس سے ایوب کو بے پناہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایوب خدا کو الزام دینے یا اپنے ایمان سے دستبردار ہونے سے انکار کرتا ہے۔ تاہم وہ یہ سمجھنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے کہ اسے کیوں تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ اپنی صورتحال کی ناانصافی پر واویلا کرتا ہے، جیسا کہ ہم سب میں سے اکثر کریں گے۔ وہ سوال اٹھاتا ہے کہ خدا ایک نیک آدمی جیسے اس کے ساتھ ایسی خوفناک چیزیں کیوں ہونے دیتا ہے؟ ایوب کو مختلف آزمائشوں اور مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کی جانچ اس کے بنیادی وجود تک کی جاتی ہے جو اسے اپنی ذات کے سفر کے ذریعے بڑھنے پر مجبور کرتی ہے۔ ایوب کے دوست جو اسے تسلی دینے آتے ہیں اس کی تکلیف کے لیے روایتی وضاحتیں پیش کرتے ہیں۔ وہ تجویز کرتے ہیں کہ اس نے ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا اور اس کی تکلیف خدا کی طرف سے سزا ہے، کہ وہ ایک برا آدمی ہے جو اس کا مستحق ہے۔ لیکن ایوب ان تمام سادہ وضاحتوں کو مسترد کرتا ہے، اصرار کرتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور خدا سے اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لیے ملاقات کا مطالبہ کرتا ہے۔ بالآخر یہ پوری کتاب خدا کے ایوب کے مطالبات کے جواب پر منتج ہوتی ہے۔ خدا ایوب سے ایک بگولے سے بولتا ہے اور اسے چیلنج کرتا ہے کہ وہ فطرت کی وسعت اور پیچیدگی پر غور کرے۔ ایوب سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ کائنات کے اسرار کو بھی سمجھ سکتا ہے؟ ایوب عاجزی سے اپنی حدود کو تسلیم کرتا ہے جب خدا اسے بتاتا ہے کہ اس نے معاشرے اور فطرت کے تمام خوفناک عناصر بنائے۔ اس نے کائنات بنائی، اور کائنات کی ساری برائی خدا کی تخلیق ہے۔ اس لیے خدا کا ایوب کو جواب ہے کہ تم کیسے ان چیزوں پر سوال اٹھانے کی جرت کرتے ہو، کیونکہ ایوب پر ڈالے گئے یہ چیلنجز صرف اس کی اخلاقی صلاحیت کی آزمائش ہے جو اس کے لیے ایک شخص کے طور پر ترقی اور ارتقاء کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ ہم سب کے لیے ہے۔ دیکھیں، میں یہاں مذہبی نہیں ہوں، لیکن خدا نے مبینہ طور پر بنائے گئے فطرت اور معاشرے کے خوفناک حصے صرف شعور کے ساتھ ہی نظر آتے ہیں، جیسے ایوب کو اپنے خاندان، دولت اور اس کے مستقبل سے محروم ہونے کا شعور جو اس کے پاس ہو سکتا تھا، اور اس سے آنے والی تکلیف اس کے شعور سے آتی ہے۔ اور پھر جب ہم جانوروں کی طرح بے شعور ہوتے ہیں، ہم ہمیشہ موجودہ میں ہوتے ہیں، اصلی حقیقت سے بے خبر۔ لیکن جیسے جیسے انسانوں میں شعور ابھرا، ہم اپنے ارد گرد کی تاریک حقیقتوں سے زیادہ آگاہ ہوتے گئے۔ موت اور انسانی تکلیف جیسے خوفناک حقائق اور ان روح کو کچل دینے والی حقیقتوں کے ساتھ ہمارا رجحان لاشعور کی طرف واپس جانے کا ہوتا ہے، اور ہم یہ فوری تسکین اور خالی تعقب کے ذریعے کرتے ہیں، جیسا کہ کبھی بالغ نہ ہونا، جہالت کا انتخاب کرنا،
منشیات، شراب اور ہمیشہ آن لائن رہنا۔ یہ صرف کچھ چیزیں ہیں جو ہم اصلی دنیا اور اس کے ساتھ آنے والے درد سے نمٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن کارل جنگ نے تجویز کیا کہ کتاب ایوب ہمیں ہماری اپنی زندگی کے بارے میں کیا بتاتی ہے، کہ انسان کے خوف سے بچنے کے لیے ایوب اور آپ کو جو یہ دیکھ رہے ہیں زیادہ شعوری ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ شعور ہی اس کا سب سے اصلی حل ہے۔ کیونکہ حقیقت سے زیادہ آگاہ ہونے سے آپ اس سے بلند ہو سکتے ہیں، کیونکہ زندگی کے تمام بوجھ اور درد ایک ضروری عمل ہے جو آپ کو ایک مکمل شخص بناتے ہیں۔ ایک اچھا انسان بننے کے لیے، ایک عظیم تہذیب بنانے کے لیے آپ کو ان آزمائشوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو دنیا کے تمام شر سے زیادہ آگاہ، زیادہ سوچ سمجھ کر رہنا ہوگا تاکہ ایک بہتر انسان بن سکے، شر کے سامنے مضبوط رہ سکے۔ آپ کو زندگی کے تمام تباہ کن حقائق، اشرافیہ کی بگاڑ اور آپ کے ارد گرد کے معاشرے کی زوال پذیری کے سامنے مضبوط رہنا ہوگا۔ آپ کو کبھی بھی اپنے سامنے آنے والے خوفناک خیالات اور واقعات سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو کبھی بھی ہمارے فاسد معاشرے کی طرف سے آپ پر پھینکی جانے والے درد، تکلیف اور نیہلزم کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ جنگ نے مشہور طور پر کہا تھا، وہ چیز جو آپ کو سب سے زیادہ چاہیے وہ آپ کو وہاں ملے گی جہاں آپ کم سے کم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے جدید ثقافت کی طرح اپنی خوشی کی پیروی کرنے کے بجائے آپ کو اصلی بیداری کے لیے اپنے چھالوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایوب نے آخر کار سمجھ لیا کہ خدا وہاں افراتفری سے ترتیب بنانے کے لیے موجود تھا، کیونکہ وہ ترقی اور ارتقاء کا مجسمہ ہے۔ اگرچہ سطح پر آپ اسے صرف ایک بنیادی مذہبی کہانی سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کہانی کا اصل معنی بہت گہرا ہے اور 1984 اور ہماری اپنی جدید دنیا کے مسئلے کا بہترین حل پیش کرتا ہے۔ دیکھیں، اس کا پورا مقصد یہ ہے، اس متن کا ہزاروں سال کی تاریخ سے ماورا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اسے لاکھوں عالموں نے پڑھا ہے۔ مصنفین نے اس کہانی کو انفرادی ترقی کے جذبے کی تمثیل کے طور پر استعمال کیا، اور اسی طرح پوری انسانی تہذیب کی تمثیل۔ اس میں خدا، معنی، ترقی اور انسانی صلاحیت کے جذبے کی تمثیل ہے، وہ جذبہ جو انسانی ثقافت کو جنم دیتا ہے، اور اسی وجہ سے انسانیت کے تمام مذاہب میں خدا ثقافت سے بالا رہا ہے، کیونکہ وہ اس کا جذبہ ہے اور اسے سمجھنا بہت اہم ہے۔ میں یہاں آپ کو کسی مذہب کی طرف راغب کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، یہ صرف بگ برادر کی اس تخریب کاری اور کنٹرول کے حل کو سمجھنے کی بہت ضروری بنیاد ہے۔ یہ پوری کہانی مصیبت کے سامنے ایمان کی ہے، اپنے دماغ اور وجدان پر بھروسہ کرنے کی۔ اسی لیے خدا، ترقی اور صلاحیت کا جذبہ ہمیں ہماری زندگی میں کیے گئے اعمال کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لیے دعا تمام مذاہب کا ایک کلیدی عنصر ہے، اور میں اس قسم کی دعا کی بات نہیں کر رہا جہاں آپ کچھ مانگتے ہیں اور خدا آپ کو فوراً دیتا ہے۔ دعائیں کوئی وینڈنگ مشین نہیں ہے۔ اصلی دعا کا خیال یہ ہے کہ آپ مسئلہ بیان کریں اور پھر خود کو تبدیل کریں، تاکہ خدا آپ کے ساتھ مختلف سلوک کرے اور مسئلہ غائب ہو جائے۔ آپ کا دعا سے پہلے وہی شخص رہنا نہیں چاہیے۔ دعا کا مقصد آپ کے دماغ پر عمل کرنا ہے، اپنے وجدان اور دماغ پر بھروسہ کر کے بہتر انسان بننا ہے، اور پھر آپ کے اعمال کے ذریعے ترقی اور انعامات آپ تک آتے ہیں۔ یہ ہماری جدید دنیا میں بگ برادر کا حتمی حل ہے۔ اپنے وجدان اور جرت پر بھروسہ کر کے اور ایک فرد بن کر آپ جانتے ہیں، پہلے امریکہ میں فرد کی عزت سب سے اہم تھی، لیکن اب اگر آپ غور کریں یہ تصور بدل رہا ہے۔ جیسا کہ آسکر وائلڈ نے کہا تھا، اب زیادہ تر لوگ بس دوسرے لوگ ہیں، ان کی زندگیاں نقل ہیں، ان کے جذبات اقتباس ہیں۔ اسی لیے آپ کو خود پر بھروسہ کرنا چاہیے، آپ کو بگ برادر کو مسترد کرنا چاہیے۔ وہ تمام مبینہ اتھارٹی شخصیات جن پر آپ کو یقین کرنے کو کہا جاتا ہے وہ جھوٹے ہیں، وہ ہم میں سے بدترین ہیں، اور وہ آپ کو آپ کی اپنی تباہی کی طرف لے جائیں گے۔ آپ جس دنیا میں رہتے ہیں وہ کوئی جمہوری لبرل یوٹوپیا نہیں، جہاں ہر ایک کو عمل میں حصہ ملتا ہو، جہاں ثقافت اور پالیسی ہم سب مل کر طے کرتے ہیں۔ یہ مکمل طور پر جھوٹ ہے۔ اوپر کا پجاری طبقہ
بگ برادر آپ کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کی روح کو بچانے یا آپ کے دماغ کے اندر جذبے کو بھڑکانے کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے جتنا زیادہ آپ ان کے بیانیوں اور ان کے طرز زندگی کی پیروی کرتے ہیں، اتنا ہی آپ خود کو زہر آلود کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کے سست ہونے کی وجہ، آپ کی تمام بری عادات کی وجہ، آپ کے وہ زندگی نہ حاصل کرنے کی وجہ جو آپ چاہتے ہیں، یا آپ جن اہداف اور جذبے پر یقین رکھتے ہیں ان کا تعاقب نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو دبا دیا گیا ہے۔ آپ کی زندگی کا معنی اور روح آپ سے چھین لی گئی ہے، جو آپ کو ایک بے پرواہ مشین کا ایک پرزہ بنا دیتی ہے۔ آپ کی زندگی کسی اور کی ہے، جہاں آپ کے بہترین سال، آپ کا کردار، تخلیقی صلاحیت اور امیدیں آپ سے چوری کی جا رہی ہیں۔ اسی لیے آپ کو اپنی عزت پر اصرار کرنا چاہیے، آپ کو اپنے دماغ کو آزاد کرنا چاہیے، آپ کو اپنے ارد گرد کے تمام شور کو مسترد کرنا چاہیے اور افراتفری، درد اور غم کو گلے لگانا چاہیے تاکہ ترقی کر سکیں۔ اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ بگ برادر کا ایک اور مورا بن جاتے ہیں۔ آپ وہ شخص ہیں جو کبھی لڑا ہی نہیں، آپ نے کبھی اس نظام کے خلاف کچھ نہیں کیا جو آپ کی زندگی کو زہر آلود کر رہا ہے۔ اتنا سست کہ آپ کو اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ کیا یہ وہ زندگی ہے جو آپ جینا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے ہم اس سب کو مسترد کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے ہم مغربی تہذیب کے زوال کے دور میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں حکومت ہمیں زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور لوگ پہلے سے کہیں زیادہ الگ تھلگ، افسردہ اور تنہا ہوتے جا رہے ہیں، ہم اب معاشرتی بیماری پر قابو پانے کے لیے اینٹی باڈیز بنتے دیکھ رہے ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہمارے بگڑے ہوئے ہیبٹس کی اقدار کو مسترد کرتے دیکھ رہے ہیں۔ بگ برادر کی طرف سے آپ کو کھلائے جانے والے تمام جھوٹ کے ساتھ انفرادیت کی طرف جھول دوبارہ واپس آ رہا ہے۔ اسی لیے جب میں خود کی بہتری میں اس اضافے کو دیکھتا ہوں، انفرادیت میں اس اضافے کو دیکھتا ہوں، جب میں دنیا میں ہونے والی ان بڑی سیاسی تبدیلیوں کو دیکھتا ہوں، تو یہ مجھے صرف یہ دکھاتا ہے کہ نیا عالمی نظام افق پر ہے، ترقی کا جذبہ قریب آ رہا ہے، ایک عزت، با اختیاری اور نوجوانوں کے لیے امید کا جذبہ، وہ امید جو ہماری ثقافت نے مار دی اور ہمارے خلاف استعمال کی، اور اس لیے تاریخ کے تمام ادوار میں لاکھوں کامیابی سے گزری ہوئی زندگیوں کے بعد اب ترقی کا چیلنج آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اگلی نسل کا مستقبل طے کریں گے۔ آپ کا دماغ ہر چیز کی سمت طے کرتا ہے، اس لیے اسے صرف کچھ بیمار ثقافتی بیانیوں کے لیے نہ چھوڑیں۔ اپنی ذہانت بدترین لوگوں کو نہ دیں۔ آپ کو بغیر پچھتاوے کے عمل کرنا چاہیے، اپنے سامنے کی راہ پر چلیں اور اپنے دماغ کا کنٹرول دوبارہ حاصل کریں۔